اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چھٹی مجلس اسی سال محرم کی 25ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان لوگوں کا ذکر آیا جو دولت جمع کرتے ہیں اور جس قدر دولت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اور زیادہ مانگتے ہیں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ حق تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی طبیعتیں بنائی ہیں۔ مثلا کسی آدمی کو 10 درہم ہی کافی ہوتے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے، تو جب تک خرچ نہ کرے اسے چین ہی نہیں آتا۔ اور کسی شخص کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ جتنی زیادتی ہوتی ہے اتنی ہی ہوس بڑھتی ہے، اور یہ بات اس کی اپنی نہیں ہوتی، ازلی قسمت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سونے چاندی کی راحت خرچ کرنے میں ہے، یعنی آدمی کو کسی چیز سے راحت نہیں مل سکتی جب تک روپیہ خرچ نہ کر لے۔ مثلا اگر وہ چاہتا ہے کہ عمدہ لباس پہنے، یا اسے اچھے کھانے کی آرزو ہو، یا اسی طرح کی اور کوئی تمنا ہو، تو جب تک روپیہ خرچ نہیں کرتا اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ بس معلوم ہوا کہ سونے چاندی سے اگر راحت حاصل ہو سکتی ہے تو ان کے جانے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سونے چاندی کے جمع کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اس درمیان فرمایا کہ میرا دل خود شروع ہی سے کچھ جمع کرنے کی طرف راغب نہیں تھا اور طلب دنیا کا مجھے قطعاً خیال نہیں تھا۔ اس کے بعد جب شیخ الاسلام فرید الدین سے مرید ہوا تو پیوند بھی ایسی جگہ ہوا کہ ان کی نظر میں دونوں جہان نہ جچتے تھے، ترک مطلق تھا۔ اس کے بعد فرمایا اس سے پہلے مجھے روزی کی کچھ تنگی تھی مگر خوشی سے گزران ہوتی تھی۔ ایک روز کوئی شخص میرے پاس نا وقت آدھا تن کا سکہ لایا۔ میں نے کہا آج تو دیر ہو گئی ہے اور جو کچھ ضروریات تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اس کو کل خرچ کروں گا۔ جب رات ہوئی اور میں عبادت میں مشغول ہوا تو اس آدھے تنکے نے میرے دل کے دامن کو پکڑ لیا اور نیچے کھینچنا شروع کیا۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو کہا خدا بندہ، صبح کب ہوگی کہ میں اس سے پیچھا چھڑاؤں اور خرچ کروں۔ 7ویں مجلس اسی سال ہفتے کے دن ماہ سفر، اللہ اسے خیر و کامیابی کے ساتھ ختم کرائے، کی 5ویں تاریخ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ اصحاب ولایت کی نقل پذیری کا ذکر آیا کہ بعض اڑنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں قصہ سنایا کہ بداؤں میں ایک ذاکر تھے۔ ان کا ممبر ایک دیوار سے لگا ہوا تھا اور اس دیوار میں ممبر سے کم و بیش قد آدم کی بلندی پر بہت سے طاق تھے، اور یہ طاق اس طرح ٹیڑے میڑے تھے کہ کوئی ان پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ان ذاکر پر واز کے دوران ایک کیفیت طاری ہوتی کہ اس کیفیت میں وہ جست کرتے اور ان طاقوں میں جا بیٹھتے، اور اسی سلسلے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی جوگی اچا میں آیا اور بطور چیلنج شیخ صفی الدین گازونی کے پاس آ کر بحث کرنے لگا اور شیخ سے بولا کہ آؤ اڑ کر دکھائیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ دعوے دار تم ہو، تم ہی اڑ کر دکھاؤ۔ جوگی زمین سے ہوا میں معلق ہو گیا یہاں تک کہ اس کا سر چھت سے جا لگا، پھر اسی طرح سیدھا نیچے اتر آیا۔ پھر شیخ سے کہنے لگا کہ تم بھی اڑ کر دکھاؤ۔ شیخ صفی الدین گازونی نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا خدا بندہ، تو نے غیروں کو اڑنے کی یہ صلاحیت عطا کی ہے، مجھے بھی یہ عطا فرما۔ اس کے بعد شیخ اپنی جگہ سے اٹھے اور قبلے کی طرف اڑے، اس کے بعد شمال کی طرف گئے، پھر جنوب کی طرف ہو کر اپنی جگہ پر آ بیٹھے۔ جوگی حیران رہ گیا اور شیخ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور بولا کہ ہم سے بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ زمین سے کسی قدر اونچے سیدھے اٹھ جائیں اور اسی طرح پھر نیچے آ جائیں، اس کے علاوہ دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ تو جس طرف چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں، یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔
اور ہمارا جو کچھ ہے باطل ہے۔ اس طرح کی ارادی حرکت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی فلسفی خلیفہ وقت کی خدمت میں اپنی کتابیں لے کر آیا اور چاہا کہ خلیفہ کو راہ حق سے برگشتہ کرتے، اور خلیفہ نے بھی اس کے علم سے دلچسپی دکھائی۔ یہ خبر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں پہنچی تو شیخ نے اس کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ جب خلیفہ ان فلسفیوں کی طرف مائل ہوگا تو ایک جہان میں اندھیر ہو جائے گا۔ یہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور خلیفہ کے محل میں تشریف لائے۔ اس وقت خلیفہ نے اس بدبخت حکیم کے لیے تخلیہ کرا رکھا تھا اور اسی علم کی بحث میں مشغول تھا۔ خبر کی گئی کہ شیخ شہاب الدین تشریف لائے ہیں۔ شیخ کو اندر بلایا گیا۔ شیخ اندر آئے تو خلیفہ اور فلسفی کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ اس وقت کیا بحث کر رہے تھے؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کچھ اور بات ہو رہی تھی۔ فلسفے کی بحث کو انہوں نے چھپایا۔ شیخ نے بہت اصرار کیا کہ بتاؤ کیا بات کر رہے تھے۔ جب شیخ نے بہت تقاضا کیا تو وہ فلسفی بولا کہ ہم اس وقت یہ بحث کر رہے تھے کہ آسمان کی حرکت طبیعی ہے۔ حرکتوں کی 3 قسمیں ہیں، طبیعی اور ارادی اور کسری۔ حرکت طبیعی وہ ہے کہ خود اپنی خاصیت سے گردش ہو، جیسے کہ پتھر کو ہاتھ سے چھوڑا جائے تو وہ زمین پر گرتا ہے۔ حرکت ارادی وہ ہے کہ اپنی مرضی سے جس طرف چاہے حرکت کرے۔ حرکت کسری وہ ہے کہ اسے کوئی اور حرکت میں لائے، جیسے کہ کوئی فضا میں پتھر پھینکے، اس کو حرکت کسری کہیں گے۔ جب پھینکنے کی قوت کم ہوگی تو وہ اپنی خاصیت کے مطابق زمین پر گر پڑے گا، جس کو حرکت طبیعی کہتے ہیں۔ اب ہم اس بحث میں ہیں کہ فلک کی حرکت طبیعی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی حرکت کسری حرکت ہے۔ وہ بولے کہ کیسے؟ شیخ نے ارشاد کیا کہ اس حیت اور صورت کا ایک فرشتہ ہے، وہ خدا تعالی عز و جل کے فرمان کے مطابق آسمان کو گردش میں رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ فلسفی ہنسنے لگا۔ اس کے بعد شیخ خلیفہ اور حکیم کو اس چھت کے نیچے سے کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے باہر لائے اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ خدا بندہ، جو کچھ تو اپنے خاص بندوں کو دکھاتا ہے وہ انہیں بھی دکھا دے۔ پھر خلیفہ اور فلسفی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ ان دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ فرشتہ نظر آ گیا جو فلک کو گردش دیتا ہے۔ اس وقت خلیفہ اس عقیدے سے تائب ہوا اور دین اسلام پر پکا ہو گیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ 8ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ربیع الاول کی 27ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کا ذکر خیر نکلا۔ فرمایا کہ ان کا افطار اکثر شربت سے ہوتا تھا۔ ایک پیالہ تھا جس میں شربت لایا جاتا، شربت میں تھوڑی سی منقع بھی ڈالتے تھے۔ اس پیالے میں سے آدھا حصہ یا تہائی حصہ سب حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس طرح کے شربت کا کچھ حصہ ایک برتن میں ڈالا جاتا اور پانی ملا کر حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیا جاتا۔ باقی تہائی جو بچتا وہ خود استعمال فرماتے اور اس میں سے بھی جس کو چاہتے عنایت فرما دیتے۔ یہ دولت پانے والا بھی کیسا خوش نصیب ہوتا تھا۔ پہلے 2 چپڑی ہوئی روٹیاں لائی جاتی اور یہ روٹیاں ایک سیر سے کم ہوتی۔ ان دونوں روٹیوں میں سے ایک روٹی ٹکڑا ٹکڑا کر کے سب حاضرین کو عطا فرما دی جاتی اور دوسری روٹی خود نوش فرماتے، اور اس خاصے کی روٹی میں سے بھی جس کو چاہتے عنایت کر دیتے۔ شام کی نماز ادا کرنے کے بعد مشغول بحق ہو جاتے اور پوری طرح مشغول رہتے۔ اس کے بعد دسترخوان لایا جاتا، ہر طرح کا کھانا ہوتا۔ جب وہ کھانا ہو چکتا تو پھر دوسرے دن افطار کے وقت تک کچھ نہ کھاتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کو خلا کی بیماری ہوئی تھی، اسی مرض میں انتقال کیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ رات کو سوتے وقت میں حاضر خدمت تھا، دیکھا کہ ایک چارپائی بچھائی گئی، وہی کمبل جس پر دن کو تشریف رکھتے تھے رات کو کاٹ پر بچھایا گیا۔ یہ کمبل پائنتی تک نہیں پہنچتا تھا۔ جس جگہ حضرت کے قدم مبارک رہتے تھے
वहां एक और टुकड़ा लाकर डाला जाता था। अगर रात को ये टुकड़ा और लेते थे तो बिस्तर की वो जगह खाली रह जाती थी। एक असा था जो हज़रत शेख कुतुबुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज का अता करता था। उसे लाकर चारपाई के सरहाने रखा जाता और शेख उसका तकिया बनाकर इस्तिराहत फरमाते और इस असा पर बार बार हाथ फेरते और इसे चूमते। फिर फरमाया कि एक रोज उसी बीमारी में मुझे और चंद और मुरीदों को हुक्म दिया कि जाओ फलां मकबरे में शब बेदार रहकर मेरी सेहत के लिए दुआ करो। चुनाचे हमने ऐसा ही किया कि मैं और चंद दूसरे मुरीद उस खजीरे में गए। उस खजीरे की छत थी, उस छत पर चले गए और खाना भी साथ रखा। रात भर वहां रहे और दुआ मांगी। जब दिन निकला तो शेख की खिदमत में आए और खड़े होकर अर्ज की। रात को हम लोग हुक्म के मुवाफिक बेदार रहे और दुआ मांगी। शेख कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया कि तुम्हारी दुआ से सेहत के आसार तो पैदा हुए नहीं। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर फरमाते हैं कि मैंने जवाब देने में तामुल किया। एक मुरीद थे जिन्हें अली बिहारी कहते थे, वो मेरे पीछे खड़े थे। उन्होंने वहीं से कहा कि हम नाकिस हैं और शेख की ज़ात मुबारक कामिल, बस नाकिसों की दुआ कामिलों के हक में कैसे कबूल हो सकती है। शायद ये बात शेख सुन न सके। मैंने ये बात जूं की तूं शेख के गोश मुबारक तक पहुंचाई। उसके बाद हजरत ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि मैंने खुदा से दुआ की है कि तू खुदा से जो मांगे पाए। इसके बाद अपना असा मुझे अता फरमाया। इस दौरान बंदे हसन अला सजदी ने अर्ज की कि क्या आप शेख के इंतकाल के वक्त मौजूद थे। हजरत आंखों में आंसू भर लाए और इरशाद किया कि नहीं, मुझे शव्वाल के महीने में दिल्ली भेज दिया था। हजरत का इंतकाल मुहर्रम के महीने की 5वीं शब को हुआ। रहलत के वक्त मुझे याद किया और फरमाया कि फलां दिल्ली में है, और यह भी फरमाया कि शेख कुतुबुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज की वफात के वक्त मैं हाजिर नहीं था, हांसी में था। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ये हिकायत बयान फरमाते जाते थे और रोते जाते थे। इस कदर रोए के सब हाज़रीन पर इसका असर हुआ। उसके बाद ये हिकायत बयान फरमाई कि जब शेख की बीमारी बढ़ी और रमजान का महीना आया तो हजरत इफ्तार फरमाते थे, रोजाना रखते थे। एक रोज कोई खरबूजा लाया था, उसकी काशें करके शेख के सामने रखी गई थी और शेख उन्हें तनावल फरमा रहे थे। इस दौरान खरबूजे की एक काश मुझे भी मरहमत फरमाई। मैंने चाहा कि इसे खा लूं। दिल में यह ख्याल था कि 2 महीने तक मतवातर रोजे रखकर इस रोजे तोड़ने का कफारा अदा कर दूंगा। ये दौलत के खुद अपने हाथ से कोई चीज इनायत फरमाते हैं, फिर कहां मिलेगी। चुनाचे करीब था कि मैं इसे खा लेता कि हजरत ने टोका और कहा कि नहीं, मत खाओ, मुझे तो शरीयत की तरफ से इजाजत है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। शेख की उम्र के बारे में दरियाफ्त किया गया। फरमाया कि 93 साल थी। उस रोज यही बातें होती रहीं और उनके सुनने से इस कदर ज़ौक़ हासिल हुआ कि बयान नहीं किया जा सकता। जब रात हुई तो इशा की नमाज के बाद गुलाम हसन अला सजदी को खास जा नमाज अता फरमाई गई। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 9वीं मजलिस। उस साल माह रबीउल सानी की 10वीं तारीख हफ्ते को कदमबोसी की दौलत हासिल हुई। दुआ का जिक्र आया। फरमाया कि दुआ बला नाजिल होने से पहले करनी चाहिए। अरबी अल्फाज में फरमाया कि जब बला ऊपर से नाजिल होती है तो दुआ नीचे से ऊपर जाती है और हवा में दोनों का एक दूसरे से टकराव होता है। अगर दुआ में ताकत ज्यादा होती है तो वो बला को पीछे हटा देती है, वरना बला नीचे आ जाती है। इस बात की मुनासिब हाल ये हिकायत बयान फरमाई कि जब तातारी काफिरों की यौरश हुई और मुगलों की बला नेशापुर पहुंची तो वहां के बादशाह ने किसी को शेख फरीदुद्दीन अत्तार क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज के पास भेजा कि दुआ कीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि दुआ का वक्त गुजर चुका, अब तो रजा का वक्त है, यानी खुदा की तरफ से भला नाजिल हो चुकी, अब तो खुद को उसकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। फिर फरमाया कि नुज़ूल बला के बाद भी दुआ करनी चाहिए, अगरचे इस तरह बला दूर नहीं होती लेकिन बला की सऊबत कम हो जाती है। इसके बाद सब्र और रजा का जिक्र निकला। इरशाद हुआ, सब्र यह है कि जब बंदे को कोई नागवार बात पेश आए
تو اس پر صبر کرے اور شکایت نہ کرے۔ اور رضا یہ ہے کہ جب بندے کو کسی ناپسندیدہ چیز سے واسطہ پڑے تو اس سے اس کی ناگواری نہ ہو، جیسے کہ اسے بلا سے سابقہ ہی نہیں پڑا۔ پھر فرمایا کہ متکلمان اس مفہوم کو درست نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ کسی کو ناگوار بات سے سابقہ ہو اور وہ اس پر ناگوار نہ گزرے۔ ارشاد ہوا کہ اس کے بہت سے جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص راستہ چل رہا ہے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا اور خون بہنے لگا، لیکن وہ اتنی جلدی میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کا دھیان کسی اور طرف اس طرح لگا ہوا ہوتا ہے کہ کانٹا چبھنے کی اسے مطلق خبر نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جنگ میں مشغول ہے اور اس کے کوئی زخم لگا، لیکن وہ لڑائی میں ایسا محو ہوتا ہے کہ زخم کو ذرا بھی محسوس نہیں کرتا۔ جب اپنی قیام گاہ پر واپس آتا ہے تو احساس ہوتا ہے۔ بس جب اس قسم کی محویت جس کو بیان کیا گیا تکلیف سے بے خبر رکھ سکتی ہے، تو جو شخص حق میں مشغول ہو اس کی محویت اور بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی الزام میں پکڑا گیا، اس کو 1000 بیت لگائے گئے، لیکن اس نے ذرا بھی آہوزاری نہ کی اور اس پر چوٹ اور تکلیف کا اثر بھی نظر نہ آتا تھا۔ سزا ملنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تجھ کو اس مار سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ جب مجھے مار رہے تھے تو میرے محبوب نے مجھے دیکھا اور اس کی نظر کے سامنے مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جو مجازی معشوق کی نظر کے سامنے ہوتا ہے اس کو درد کی خبر نہیں ہوئی، حقیقی معشوق کے سامنے تو اور زیادہ کیفیت ہوگی۔ پھر توکل کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ توکل کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دعوے کے لیے کسی کو اپنا وکیل کرے اور وہ وکیل عالم بھی ہو اور موکل کا دوست بھی، بس اس موکل کو یہ اطمینان رہے گا کہ میرا وکیل اپنے کام اور مقدمہ بازی میں ہوشیار بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے۔ اس صورت میں توکل بھی ہے اور سوال بھی، کیونکہ کبھی کبھی وہ اپنے وکیل سے یہ بھی کہے گا کہ اس دعوے میں اس طرح جواب دینا اور اس کام کو اس طرح پورا کرنا۔ گویا توکل کے پہلے درجے میں توکل بھی ہوتا ہے اور سوال بھی۔ توکل کے دوسرے درجے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ ہو کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو محض توکل ہوتا ہے، سوال نہیں ہوتا۔ بچہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے فلاں وقت دودھ دینا، بس رونے لگتا ہے اور تقاضا نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتا کہ مجھے دودھ دو۔ اپنی ماں کی شفقت پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن توکل کے تیسرے مرتبے کی مثال غسل میت دینے والے کے سامنے مردے کی سی ہے۔ مردہ نہلانے والے سے کوئی سوال نہیں کرتا اور اسے کوئی حرکت سرزد نہیں ہوتی۔ نہلانے والا جس طرح بھی اسے ضرورت ہوتی ہے اسے پھیرتا اور نہلاتا ہے۔ توکل کا تیسرا مرتبہ یہی ہے، اور یہ مرتبہ اعلیٰ ہے اور بلند ہے۔ اسی مجلس میں کھانا لایا گیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے ازرائے خوش طبی کہا کہ میں فلاں جگہ تھا اور میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن جب تتماج ایک قسم کی آش سامنے رکھی گئی تو میں اسے چھوڑ نہیں سکا۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری خوش طبی کی باتیں اس نے کی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے تبسم کیا اور اس موقع کی مناسبت سے ایک حکایت بیان فرمائی کہ میں ایک دفعہ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا۔ اشراق یعنی صبح سورج نکلنے کے بعد کا وقت تھا اور سردی کا موسم۔ شیخ جمال الدین نے مجھے مخاطب کر کے یہ 2 مصرے پڑھے: آج کی سردی میں تو گھی اور ہریسا اور پراٹھے ہوتے تو خوب ہوتا۔ میں نے کہا کہ ذکر الغائب غیبت، غائب کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ شیخ جمال الدین بولے کہ میں نے اسے حاضر کر لیا ہے، تب کہتا ہوں۔ بس اسی وقت جیسا کہ انہوں نے کہا تھا یہ چیزیں لائی گئیں۔ بچھے ہوئے دسترخوان اور موجود کھانے کی نسبت حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص محمد نامی تھا۔ وہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ کھانا لایا گیا تو دسترخوان
और खाना रखने का कपड़ा मौजूद न था। शेख ने फरमाया कि रोटी जमीन पर रख दो। हाजिरुल वक्त के दिल में ख्याल गुजरा कि अगर दस्तरखान होता तो अच्छा था। शेख ने 2 उंगलियों से एक खत दायरे की सूरत में खींच दिया और उस शख्स से कहा कि मोहम्मद, बस समझो कि यही दस्तरखान है। इसके बाद इरशाद हुआ कि यह वाकया इब्तिदाई जमाने का है। 10वीं मजलिस। उसी साल माह रबीउल आखिर की 23वीं तारीख जुमे को कदमबोसी की दौलत हाथ आई। उस हफ्ते राकिबुल हुरूफ को तन्हा रुक जाने की वजह से परेशानी थी। जब खिदमत में हाजिर हुआ तो इरशाद फरमाया कि अब से कुछ अरसा पहले एक शख्स थे, बहुत बुजुर्ग। मेरी चंद बार उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत सी बातें की। मुझे उनकी बुजुर्गी की वजह से नामो लक़ब पूछने की हिम्मत न हुई। एक दफा रास्ते में मुझे मिले तो एक हिकायत सुनाई। पहले तो मेरे सामने आते ही बोले कि खुदा ने चाहा तो तुम ऐसे ही हो जाओगे जैसा लोगों का इत्काद तुम्हारे बारे में है। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने यह हिकायत बयान फरमाने के बाद इस बात की बहुत तारीफ फरमाई और इरशाद हुआ कि सब कुछ गोया उन्होंने कह दिया। इसके बाद फरमाया कि यही शख्स एक दफा और मुझे मिले और किस्सा सुनाया कि लाहौर में एक आदमी थे। उनको शेख जिंदा दिल कहते थे, बहुत बुजुर्ग आदमी थे। एक दफा ईद के दिन लोग नमाज पढ़कर वापिस आए तो शेख ने आसमान की तरफ रुक करके कहा कि आज ईद है, हर गुलाम को अपने आका से ईदी मिलेगी। मुझे भी ईदी थे। जब ये बात उन्होंने कही तो रेशम का एक टुकड़ा आसमान से गिरा जिस पर लिखा था कि हमने तेरी जात को दोज़ख की आग से निजात दी। जब लोगों ने इसे देखा तो उनका बड़ा इजाज़ो इकराम किया और तबरकन उनके हाथ पांव चूमने लगे। इसी दरमियान शेख के दोस्तों में से कोई शख्स आया और उनसे कहने लगा कि तुमको तो बारी ताला से ईदी मिल गई, अब तुम मुझको ईदी दो। शेख ने सुना तो रेशम का मज़कूरा वाला टुकड़ा उसे देखकर कहा कि जाओ, ये तुम्हारी ईदी है, कल मैं जानूं और दोज़ख। इसके बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि एक दफा और इन मर्द बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। मुझसे बोले कि एक किस्सा सुनो। किस्सा ये था कि किसी शहर में कोई बहुत मालदार ब्राह्मण रहा करता था। शायद उस शहर के हाकिम ने उससे तावान लिया और सारा मालो असबाब जब्त करके उसे कंगाल कर दिया। उसके बाद वो ब्राह्मण मुफलिस और परेशान हो गया। एक रोज वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसका एक दोस्त मिला और पूछने लगा कि कहो क्या हाल है। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा आनंद है। दोस्त बोला कि तेरी सब चीजें तो छीन गईं, आनंद कहां से आया। उसने जवाब दिया, मेरा जीनियो तो मेरे पास है। यह हिकायत बयान करने के बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा कि मेरी तकरीर से कुछ समझे भी। मैंने अर्ज की, जी हां। बंदे के दिल को इस हिकायत से बातनी तसल्ली हासिल हुई। बेचारे के दिल की तस्कीन के लिए ये इरशाद हुआ है, यानी तन्हा रुकने और असबाब दुनिया मुयस्सर ना आने का कुछ गम नहीं करना चाहिए। सारा जहान भी चला जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए, बस मोहब्बत हक बरकरार रहनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे ने हजरत के इरशाद से यही मतलब अखज़ किया। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।